اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے عوام جیت گئے، حکومت ہار گئی۔ تنخواہ دار طبقے کے بعد اب دکانداروں اور تاجروں کے ٹیکس دینے کی باری بھی آ گئی۔ سمگلنگ ملک کی معیشت کے لیے کیسے ناسور بن چکی ہے، یہ سب موضوعات پروگرام کا حصہ ہیں، لیکن پہلے ذکر ہوگا تحریک انصاف کا، جس نے سب کر کے دیکھ لیا ہے۔ عدم اعتماد ناکام کے بعد اسمبلیوں سے استعفے دیے، لانگ مارچ کیا، صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی، احتجاج کیا۔ اس کے نتیجے میں سانحہ 9 مئی بھی ہوا۔ تحریک انصاف نے اپنی حمایت میں امریکی قرارداد کا بندوبست کیا، عالمی دباؤ کی کوشش کی، عدالتوں میں کیس کیے اور بھوک ہڑتالی کیمپ اب جا کے لگانا شروع کر دیا۔ ناظرین، لیکن تحریک انصاف کی ہر نئی حکمت عملی پارٹی کے لیے نئی مشکل کھڑی کرتی۔ تحریک انصاف کی تمام حکمت عملیوں میں ایک حکمت عملی غائب ہے، وہ ہے پاکستانی سیاست کے زمینی حقائق۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف سے بے نظیر تک اور ذوالفقار علی بھٹو سے فاطمہ جناح تک یہی زمینی حقیقت تھی جو آڑے آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس زمینی حقیقت سے ہی ٹکرا رہی ہے، زمینی حقیقت کو بدلنا چاہتی ہے اور اسی لڑائی میں زخم پر زخم کھائے جا رہی ہے۔ اب نئی حکمت عملی میں تحریک انصاف کا بھوک ہڑتالی کیمپ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر لگایا گیا ہے۔ پارٹی رہنما روزانہ 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہڑتال کیا کریں گے اور رفتہ رفتہ اس سلسلہ پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا۔ ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی۔ جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل پیٹرنیٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجروں سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے۔ سوال یہی ہے کہ جب احتجاج اور استعفے کا کام نہ آئے تو علامتی بھوک ہڑتال سے کیا بنے گا؟ جو کچھ تحریک انصاف اب تک کر چکی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پارٹی نے اپنا انتخابی نشان کھویا، اس کے رہنما گرفتار کیے گئے، کارکن گرفتار کیے گئے، کئی رہنما اب بھی زیر زمین ہیں، مفرور ہیں، کئی رہنماؤں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی۔ پی ٹی آئی سے استحکام پاکستان اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نام کی 2 جماعتیں نکالی گئی۔ تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل ہوا۔ عسکری قیادت مسلسل کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے ملزموں کو کسی صورت ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ بانی تحریک انصاف پر ایک کے بعد ایک مقدمہ بنایا گیا اور اب بانی تحریک انصاف سے منسوب ایک بیان میڈیا کے سامنے آیا ہے، جس کے مطابق بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے کارکنوں کو پرامن احتجاج کی کال دی تھی، یعنی جی ایچ کیو کے سامنے جانے تک کا ضرور کہا تھا، وہ وائلنٹ ہو گئے وہ اور بات ہے۔ میڈیا کے مطابق یہ بیان انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں دیا، تاہم حکومت بانی تحریک انصاف سے منسوب یہ بیان ان کا اعتراف جرم قرار دے رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی اور سہولت کاری کا اعتراف گناہ کر لیا۔ یہ تجزیے بھی سامنے آئے ہیں کہ بانی کی جانب سے یہ اعتراف ان کے مقدمے کو سیدھا ملٹری کورٹ لے جائے گا۔ تاہم پارٹی رہنما اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اس قسم کے کسی بھی اعتراف سے انکار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا کہ میں وضاحت کروں، یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں، اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ سانحہ 9 مئی کی تفتیش کے لیے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے بانی تحریک انصاف کے پولی گراف وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرنے تھے، لیکن بانی نے وہ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ پولی گراف ٹیسٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی بات کہتے وقت کوئی آدمی کتنا گھبرا رہا ہے، گویا پولی گراف مشین صرف گھبراہٹ کو پکڑ سکتی ہے، لیکن یہ گھبراہٹ اس لیے ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا پھر سچ؟ پولی گراف مشین اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ ویسے بھی پولی گراف ٹیسٹ ہو یا پھر پولیس کی حراست میں دیا گیا کوئی بیان اعتراف، عدالت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور ملزم عدالت میں اپنے بیان سے مکر سکتا ہے۔ اچھا، فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ
اس کا بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ملزم کی تصاویر لی جاتی ہے اور پھر انہیں واردات کے دوران حاصل کی گئی موبائل فون اور سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے ملایا جاتا ہے۔ بانی تحریک انصاف پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے جدید ڈیوائسز کے ذریعے مجرمانہ سازش پھیلائی، تو اسے ثابت کرنے کے لیے ان کا وائس میچنگ ٹیسٹ بھی کرنا تھا، لیکن بانی نے یہ تینوں ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ اس تمام صورتحال میں سوالات یہ ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کو عسکری تنصیبات اور امارات کے سامنے احتجاج کا حکم نہیں دیا تھا تو پھر انہوں نے ٹیسٹ کرانے سے انکار کیوں کیا؟ اور اگر انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں لوگ عسکری تنصیبات پر چڑھ دوڑے؟ معذرت کے ساتھ، یہ منصوبہ بندی اگر ان کی نہیں تھی تو کسی کو تو تھی نا؟ مطلب یہ سب کچھ بڑا کوارڈینیٹڈ تھا، وہ کوارڈینیشن کس نے کی؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف جو کچھ سڑکوں اور عدالتوں سے حاصل نہ کر سکی تو اسے علامتی بھوک ہڑتال سے آخر کیا ملے گا؟ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب نے۔ شعیب صاحب شکریہ۔ سر، میں نے پوری تاریخ گنوا دیا آپ کو، آپ کا 2014 کے احتجاج سے لے کے آپ نے 25 مئی کے احتجاج تک، پھر 9 مئی کے احتجاج تک آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے، آپ کو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ یہ بھوک ہڑتال آپ کو کیا دے گی سر؟ بات تو یہ ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے، وہ ڈیلر نہیں ہے۔ وہ ڈیل کر کے نہ اقتدار میں آیا تھا، نہ وہ ڈیل کر کے اقتدار میں آئے گا۔ عوامی مقبولیت آئین کے مطابق حق حکمرانی عوام کا ہے۔ عوام اگر کسی کو اپنا دلوں کا بادشاہ مانتی ہے تو حق حکمرانی اس کو ملنا چاہیے۔ دیٹ از سمپل کویسچن، دیٹ از دی آنسر آف دی کانسٹیٹیوشن۔ ہم آئین کے مطابق دیکھیں، ہمیں نکالا گیا، ہم آئین اور قانون کے مطابق ہم پبلک میں گئے، پبلک نے ہمیں ریسپونڈ کیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، یہ بھی اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ الحمدللہ، یہ پہلی دفعہ میں نے اتنے ووٹ لیے ہیں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اتنے ووٹ ملے ہیں۔ اور کٹ پتلیوں کو جس طرح طارق فضل جیسے کٹ پتلی مسلط کیے گئے جو آدھے سے کم ووٹ بھی نہیں لے سکے، تو ان کو اس طرح جو مسلط کیا گیا، یہ طرز عمل نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ اخلاقی ہے۔ سر ٹھیک ہو گیا، اگر ملک میں آئین نہیں ہے، لیکن ایک سوال کا جواب سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو کہ میں نے جو سوال آغاز میں کیا تھا بڑا اہم ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک، مانا کہ عمران خان صاحب ڈیلر نہیں ہے سر، وہ لیڈر ہے، وہ ایسے ملاقاتیں کر کے وہ اقتدار میں نہیں آتے، لیکن عمران خان صاحب نے ہی باجوہ صاحب سے 2 ملاقاتیں ایوان صدر میں کی تھیں، وہ ملاقاتیں برابر ثابت نہیں ہوئی، یہ اور بات، لیکن یہ کوشش خان صاحب کی طرف سے بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ڈیل کر کے اقتدار پہ آ جائیں۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جولائی میں الیکشنز ہوئے تھے پنجاب کے، کتنی سیٹیں ہم نے جیتی تھی؟